بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ روح رمضان کی یہ ایپیسوڈز رمضان المبارک میں ہم ایک پورا سلسلہ چلا اور پورے رمضان میں روزانہ ہم کسی گیسٹ کو لے کر کے یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور مختلف موضوعات پر ہم نے یہاں پر بات کی۔ الحمدللہ اب رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک دو دن میں اب یہ مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے یہ بڑی اسپیشل ایپیسوڈ ہوگی اور آج کچھ باتیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے رمضان کے حوالے سے اور ایک انالیسس کریں گے، ایک جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور آج کے دن ہماری جو نارمل ایک ترتیب ہوتی ہے، تو آج کوئی گیسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کچھ باتیں میں آپ سے پرسنلی انشاءاللہ کر رہا ہوں گا۔ تو بہت مختصر لیکن کوشش کریں گے کچھ چیزیں ہم اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اب یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا اس مہینے میں فائدہ حاصل کیا اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس مہینے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے جانے پر کسی شخص کو کیوں نہیں رونا چاہیے، مطلب رونا اس کا بنتا ہے جب رمضان کا مہینہ جا رہا ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس کو دوبارہ یہ مہینہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ غور کریں کہ کتنے ایسے لوگ تھے، ہمارے جاننے والے تھے، رشتہ دار تھے، ہمارے بڑے قریبی تھے جو کہ پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اس رمضان کے بعد اگلے رمضان میں کون ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم خود بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ابھی بھی جو تھوڑا سا اب وقت رہ گیا ہے، کوشش کریں کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اس رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے پر جو بھی ہم نے ظاہر ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ آج میں کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا کہ کس طریقے سے ہم اب اپنا جائزہ لیں اس مہینے میں، اور کچھ چیزوں کو ہم چیک کریں کہ کیا ہم نے ان چیزوں کو اچیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے، اور جو ہمارے اس پورے پروگرام کی ایک تھیم بھی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کو بڑھائیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ تو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت پیدا ہو گئی اس مہینے میں، جو میں نے عبادات کی، میں نے روزہ رکھا، رات کو تراویح ادا کی، یا قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیے، دعائیں کیں، تو ان سب میں میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے، کیسا ریلیشن شپ اب میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ دیکھیں تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہو۔ تو اگر میرے دل میں اللہ کی محبت مضبوط ہو جائے گی تو میرے لیے تمام عبادتیں کرنا آسان انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھیں کہ میں کتنا گناہوں سے دور ہو سکا ہوں، یعنی اگر میں پہلے گناہوں میں اگر میری زندگی تھی اور میں گناہ کر رہا تھا، تو میں نے اس رمضان میں کتنے گناہوں کو چھوڑا، اور اب اس رمضان کے بعد میں کتنا ان گناہوں سے دور رہنے کا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جتنا میری زندگی میں گناہ موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق کمزور ہوتا رہے گا۔ اللہ کی محبت اخلاص چاہتی ہے، اللہ کی محبت چاہتی ہے کہ آپ کے دل میں خالصتاً اللہ کی محبت ہو، اور ہر اس چیز کی محبت میرے دل سے ختم ہو جائے کہ جو اللہ کی محبت سے مجھے دور کر دے گی، اور گناہ ایسی چیز ہیں جو مجھے اللہ کی محبت سے دور کر سکتے ہیں۔ تو اب اس رمضان کے مہینے میں جب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیں، اور کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جن میں سب سے پہلی چیز جو کہ اس پورے پروگرام کی 30 دنوں تک ہماری ایک تھیم بھی تھی، وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے اللہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب یہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی تو اس کے بعد سارے کام کرنا میرے لیے آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا میرے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ تو میں جائزہ لوں، میں اسیس کروں کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، کیا اب میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے یا ابھی بھی اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جب یہ چیز انشاءاللہ بہتر ہوگی تو اس کے بعد باقی ہر کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس بات کا جائزہ لوں کہ میں کتنا گناہوں سے اب دور ہوتا جا رہا ہوں۔ دیکھیں دل میں اگر اللہ کی محبت ہمیں پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اخلاص چاہتا ہے، جو ہم سورہ اخلاص میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کی محبت کو نہیں چاہتا، اور ایسی محبت کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہو اس کے ساتھ دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کو
ایک گروتھ اس کی جو ہے وہ روک رہی ہیں، اور جن میں گناہ ایک بڑی اہم چیز ہیں. تو ہمیں ان گناہوں کی محبت بھی ختم ہو اور گناہوں سے ہم دور بھی ہوتے جائیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کتنی محبت میرے دل میں موجود ہے، کتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی احادیث ہیں، جو آپ کی سینگز ہیں، ان کو پڑھ کر کتنا میرے دل میں ایمان بڑھتا ہے، کتنا میرا دل میں عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا میرے دل میں اب اللہ کے رسول کی سنت کی محبت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اسی طریقے سے مجھے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اب روزہ رکھنے کے بعد کیا جو میری بری عادات تھیں، میری بیڈ ہیبٹس تھیں، کیا وہ اب ختم ہونا شروع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ ایک حدیث جو کہ ہم نے اس رمضان میں بھی کوٹ کی، بار بار آئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، برے کاموں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو آپ غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم روزے بھی رکھتے رہے لیکن جو ہماری بری عادتیں تھیں ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ رمضان ایک بہترین اپرچونٹی تھی، لیکن ابھی بھی یہ وقت ہے کہ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں گے. اس رمضان کے بعد میرے اخلاق کتنا اچھے ہوئے، میرے اندر کتنا، میرا کیریکٹر کتنا اچھا بلڈ اپ ہوا. میرے اندر جو برائیاں تھیں، میں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا تھا، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، تو وہ کتنا اب میں نے ختم کر دیا. میرے مینرز کیسے ہیں، میرے اخلاق اب لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، جن لوگوں سے میں ملتا ہوں، جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، کیا میرے اندر کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ میرا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، جن کے ساتھ ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے، ان کے ساتھ میرا ریلیشن شپ اب کیسا ہے. کیا ان کے ساتھ کوئی میرے ریلیشن شپ میں بہتری آئی ہے، ان کے ساتھ میں اچھے سے اب ملتا ہوں، ان کے ساتھ میرے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوا ہے یا نہیں. کیونکہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. صلہ رحمی یا اچھے تعلقات رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی تاکید کی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ میں رمضان میں نے بہت عبادتیں کی لیکن میرا کسی سے تعلق خراب ہے، کسی سے میں بات نہیں کر رہا، اس سے مل نہیں رہا، یا اس سے میری بات چیت بالکل بند ہے. اگر ایسا ہے تو میری عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی ختم کریں، اور لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میرے تعلق ہیں، ان سے میرا جو ہے وہ دوبارہ سے ایک تعلق مضبوط ہو، اور جو قطع رحمی ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی جو رشتے توڑنا، اور ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے. اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب دعا کا کیا معاملہ رہا ہے، کتنا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب دعائیں وغیرہ میری جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں اللہ سے. ہم نے اس رمضان کی، روح رمضان کی ایپیسوڈز میں بار بار ایک بات سمجھی کہ دعا اصل میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، ایک کانورزیشن ہے. تو ہمارا اللہ سے بات کرنے کا کتنا دل کرتا ہے، کتنا ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم سب بہت سی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں، چاہے وہ اور کوئی فیملی ریلیٹڈ ہوں، یا وہ فائنینشیل ہوں، یا کسی بھی قسم کی پریشانیاں ہوں. لیکن جب میں ان پریشانیوں میں ہوتا ہوں تو میں کتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ سے کتنی دعا کرتا ہوں، اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو غور کریں کہ اب میں کتنا اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، اور دعا اس یقین کے ساتھ ہو کہ اللہ میری دعا کو ضرور سنے گا، اور وہ اس کے قبول کرنے کی اور اس کے جواب دینے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس بات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب رمضان کے بعد میرا دوسرے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ایک بھلائی کا معاملہ ہے کتنا بڑھ گیا ہے. یعنی میں کتنا اب جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ خیر کے کام کر رہا ہوں. جو لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر میرے دل میں کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان کی مدد کروں، ان کے کام آؤں، ان کی تکلیفوں کو دور کروں. یہ ایک بنیادی انسانی تقاضا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ جب وہ کسی کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو وہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کتنا میں اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان لوگوں کو کتنا اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. جو لوگ پریشان ہیں ان کو کتنا پریشانیوں میں یاد رکھتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. آج ہم جس ٹائم میں ہیں، آج ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلمان بہت پریشانیوں میں ہیں، بہت تکلیفوں میں ہیں، ان کی زندگیوں کو بہت تنگ کر دیا گیا ہے. تو کیا میں ان کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ خاص طور پہ آپ غور کریں، غزہ کے مسلمان بہت تکلیف میں ہیں. تو اب کیا ہم ان کے لیے اس رمضان مبارک میں ہم نے ان کے لیے دعائیں بھی کیں؟ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان یا مومن جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. میں کتنا اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں کر سکیں تو کم از کم دعائیں تو کریں ان کے لیے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی جو ہے وہ رمضان میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی اب ضرورت ہے، جو آخری کچھ اب ہمارے پاس گھڑیاں رہ گئی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، آپ سب بھی اپنا جائزہ لیں، لیکن یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کھویا یا کیا پایا. کیونکہ اللہ کے رسول کی اس حدیث پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا، اور اس رمضان کی ایپیسوڈز میں بار بار یہ آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ نے آمین فرمایا، اور اس آمین پر جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی. ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا پائے. یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اور آپ نے بھی اس مہینے کو ضائع کر دیا. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ یہ کمی دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم رمضان کے بعد جو اپنی باقی زندگی ہے وہ بھی اللہ کی فرمانبرداری میں گزاریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.